حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کو خط بھیجا، اسلام کی دعوت دی۔ ان خطوط میں سے ایک خط کیسر روم کی طرف بھیجا۔ شام اس وقت سلطنت روم کا حصہ تھا۔ کیسر بھی ان دنوں شام میں موجود تھا۔ کیسر کے دربار میں ایک نہایت دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ پیش آیا۔ حافظ ابن کثیر نے حافظ ابو نعیم اصفہانی کے حوالے سے یہ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو شاہ روم ہرقل کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو اس موقع پر شاہ روم نے شام میں آئے ہوئے تاجر ابو سفیان اور اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے وہ مشہور سوالات کیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہیں۔ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرقل کی نگاہوں میں معاذ اللہ حقیر اور کمتر بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس بات سے صرف اس لیے دور رہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ ہرقل کے پاس کوئی جھوٹ بولوں اور وہ میرا جھوٹ پکڑ لے اور وہ پھر میری کسی بھی بات کو سچا نہ مانے۔ آخر کار مجھے آپ کی معراج والا عجیب واقعہ یاد آ گیا۔ اب میں خوش ہوں کہ جیسے ہی یہ بات ہرقل کو بیان کروں گا وہ ضرور یہ یقین کر لے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے خوشی خوشی کہا، بادشاہ سلامت، کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ شخص یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے، معاذ اللہ۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک رات ہمارے علاقے سرزمین حرم سے نکلے اور تمہاری اس مسجد اقصیٰ تک آ گئے اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے یعنی بہت ہی تھوڑے وقت میں ہمارے پاس یعنی مکہ مکرمہ میں بھی واپس بھی پہنچ گئے۔ ابو سفیان دل میں خوش تھا اور کیسر پر نگاہیں لگائی رکھی کہ اچانک کیسر غصے سے تل ملا اٹھا اور کہنے لگا، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہرگز بھی ممکن نہیں۔ لیکن ابو سفیان کو کیا خبر تھی کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب کی عزت افزائی فرماتا ہے تو گواہی بھی دشمنوں کے گھر سے دلواتا ہے۔ جیسے ہی ابو سفیان نے واقعہ معراج کا حوالہ دیا، بیت المقدس کا سب سے بڑا پادری اس وقت کیسر روم کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ابو سفیان کی بات سن کر فوراً کہا، میں اس راز سے واقف ہوں۔ کیسر روم نے حیرت سے پادری کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہے؟ اس نے کہا، میری ایک عادت تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے مسجد اقصیٰ کے سارے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا۔ اس رات میں نے سارے دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ پھر میں نے اپنے کارندوں سے جو میرے قریب تھے و دیگر لوگوں کو جو میرے پاس موجود تھے سب سے مجموعی طور پر میں نے مدد طلب کی، مگر ہم سب مل کر بھی اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کوئی پہاڑ اس جگہ سے ہٹا رہے ہوں۔ میں نے بنانے والوں کو بلایا، انہوں نے اس دروازے کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس پر تو چوکھٹ اور عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، ہم اسے صبح ہونے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے، ہم صبح ہی دیکھیں گے کہ یہ بوجھ کہاں سے آ پڑا ہے۔ میں واپس آ گیا، دونوں دروازے کھلے ہی رہنے دیے۔ صبح ہوئی، میں ان دروازوں کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے پتھر میں ایک سوراخ موجود ہے اور اس میں کسی جانور کو باندھنے کا نشان بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یقیناً
رات کو یہ دروازہ کسی نبی ہی کے لیے کھلا رکھا گیا تھا اور انہوں نے ہماری اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا گیا ہے۔ پیارے دوستوں، مزید ویڈیوز و واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔